بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کی کبھی بھی تائید نہ کریں، نہ ہی اسے قبول کریں۔ وہ انسان حقیقت میں انسان نہیں ہے جو بغیر سوچے سمجھے چل پڑتا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں کوئی تکلف نہیں کیا، حیوانوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو بظاہر انسان ہے، لیکن وہ چیز جو انہیں حیوانوں سے جدا کرتی ہے بالخصوص دین کے معاملے میں اسے استعمال نہیں کرتے۔ دنیا میں تیز ہوتے ہیں لیکن دین کے بارے میں اسے استعمال نہیں کرتے۔ دین سے انہیں کیا چاہیے؟ جنت۔ دین سے انہیں کیا چاہیے؟ دنیا کی منتیں اور مرادیں۔ اس سے آگے انہیں دین سے کچھ نہیں چاہیے۔ دین اگر کوئی ذمہ داری لگاتا ہے ان کو نہیں چاہیے۔ کوئی یہ بات بھی کرے تو انہیں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ بازار میں بغیر ذمہ داریاں بتائے، بغیر حقائق بتائے جنت کے ٹکٹ دینے والے چونکہ بہت زیادہ ہیں تو وہی پسند آتے ہیں۔ دین کیا ذمہ داری ڈالتا ہے؟ یہ وہ دین ہے کہ جو اس کائنات کی سب سے افضل ہستی یعنی اللہ کے رسول پر بھی ذمہ داری ڈالتا ہے۔ باقی کسی کی تو مجال ہی نہیں ہے وہ کہے کہ میں اس دین سے کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں۔ بعض لوگوں سے ہم نے سنا، کسی مجلس میں کوئی صاحب بیان کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے لیکن لوگ داد دے رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ مثلا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی سے کہ ہم پر اللہ نے عبادت واجب نہیں کی، ہم نے پھر بھی کی ہے۔ جھوٹ بول رہے، خلاف صریح قرآن جھوٹ بول رہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، بات کو سمجھا کرو، یہ فضائل نہیں ہوتے، یہ بہتان ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے اطاعت گزار ترین بندوں کی شخصیت کو خراب کر کے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا ہوتا ہے، یہ فضائل نہیں ہوتا۔ اے کاش، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اے کاش وہ حدیث ثقلین جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اے کاش اس کا معنی بھی ہم نے سمجھا ہوتا۔ اے کاش دوسروں کی طرف دیکھنے سے پہلے اپنے آپ کو پرکھا ہوتا حدیث ثقلین کے آئینے میں، تو پھر اس قسم کے جھوٹ نہ چلتے، نہ بکتے۔ کیوں جھوٹ کہہ رہا ہوں میں اس کو؟ کیا دلیل ہے میرے پاس؟ قرآن دلیل ہے میرے پاس، اور یہ قرآن ایک ایسی دلیل ہے کہ جو تھوڑی سی اگر آپ زحمت کریں، اللہ نے اسے ایسا بنایا کہ ہر ایک کے پاس یہ دلیل آ سکتی ہے، کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے، لیکن زحمت کرنے کو بہت کم لوگ تیار ہیں۔ اب ذرا آپ اس جملے کو ذہن میں رکھیے، امام حسین پر بہتان۔ امام حسین نے فرمایا کہ بھائی حسن، اللہ نے ہم پر نماز، ہم پر عبادت واجب نہیں کی، ہم نے پھر بھی کی ہے۔ کہاں سے مجھے پتہ چلا یہ جھوٹ ہے؟ قرآن سے مجھے پتہ چلا جھوٹ ہے۔ میں نے جب قرآن پڑھا، قرآن پڑھتے پڑھتے صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا، سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ چونکہ آپ 100 سال کی عمر پائیں، 100 سال قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، تب بھی آپ کو 100 سال پڑھنے کے بعد بھی اس جھوٹ کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ کتاب ہدایت سے جو ہدایت لینا نہ سمجھ سکا وہ کیا سمجھے گا؟ سورہ زمر قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رسول سے، قل، اے رسول ان سے کہیے، قرآن کے لفظ۔ اب ذرا ان کو سنیے اور سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، آپ جائیے گھر جو مرضی ترجمہ، ابھی آیت نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن بتا سکتا ہوں، مجلس کے بعد آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، جا کے جو مرضی ترجمہ دیکھیے، سادہ سمپل ترجمہ، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ قل، اے رسول کہہ دیجئے، انی امرت، بے شک مجھے، امرت امر کیا گیا ہے۔ امر کا مطلب تو پتہ ہے نا، مجھے حکم کیا گیا ہے۔ کس نے حکم دیا رسول اللہ کو؟ اللہ نے۔ انی امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے۔ کیا حکم دیا گیا ہے؟ ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ اتنا بڑا گھپلا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی بولتا ہی نہیں، بولنا تو دور کی بات، داد کا شور مچتا ہے وہاں پر۔ میں تکلف نہیں کرتا، بعض دفعہ بعض حضرات ناراض ہو جاتے ہیں، یقین کیجئے خلوص کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ اس طرح کی باتوں پہ باور کر لینا، اللہ کی کتاب سے دور رہ کر، یہ وہی راستہ ہے جو ہم سے پہلے یہودی اور عیسائی اس راستے کو طے کر کے گمراہ ہو چکے ہیں۔ جا بجا اللہ کی کتاب میں خبردار کیا گیا اس مسئلے سے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے رسول کہہ دیجئے بے شک مجھے امر کیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، دین کو اس کے لیے خالص کر کے، یعنی اس کی عبادت میں، اس کے حکم میں کسی اور کو شریک نہ کروں کہ اس کے لیے بھی کر رہا ہوں اور بیچ میں کسی اور کا بھی حصہ ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ،
مسلم کا معنی معلوم ہے ہمیں؟ مسلم یعنی تسلیم، جھک جانے والا، مان لینے والا. اور مجھے امر کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا جو حکم آئے سب سے پہلے میں سر جھکاؤں، سب سے پہلے میں اطاعت کروں. کوئی دوسرا اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں، اللہ کی اطاعت کرنے میں مجھ سے سبقت نہ لے جائے.